اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، عجلت والا مضمون یہ بالکل ابتدا میں یہاں آیا تھا۔ اے نبی آپ اس قرآن کے اب دیکھیے، اب گفتگو حضور سے شروع ہو گئی۔ ابھی تک انسان جو منکرین تھے ان کی بات ہو رہی تھی، شروع میں امامہ، عظامہ، قیامہ، اور اس کے بعد بصر، قمر، مفر، وزر، مستقر، اب یہ پھر اس کے بعد بصیرہ، معاذیرہ، اب اس کے بعد اور بدل رہے ہیں۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اس قرآن کے ذریعے سے قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں کہ جلدی سے آپ اس کو یاد کر لیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے ذمے ہے اس کو جمع کر دینا اور پڑھوا دینا۔ جمع بھی کر دینا کہ اس میں سے کوئی حصہ جو ہے آپ بھولیں نہیں، اور قرآن بھی اس کی ترتیب بھی ہم بتاتے جائیں گے کہ اب جو وحی آئی ہے اس کو کہاں رکھنا ہے، تاکہ اس کی ترتیب معین ہو جائے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پھر جب ہم پڑھوائیں اس کو جس ترتیب سے، اسی کی پیروی کیجیے گا۔ یہ ترتیب وہ ہے ترتیب مصحف جس کے تحت کے قرآن مرتب کیا گیا، اور ہم مانتے ہیں کہ یہ ترتیب نزول کی نہیں ہے۔ نزول کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا حکم آتا تھا کہ اب یہ وحی فلاں جگہ ہوگی۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر ہمارے ذمے ہے اس کو واضح کر دینا بھی، جیسے کہ ہم دیکھ چکے ہیں قرآن مجید کی تبیین کرتا ہے۔ سورہ نساء میں دو احکام کے بارے میں آئے گا، یستفتونک، اور حالانکہ وہ حکم آ چکا ہے سورہ نساء میں پہلے، لیکن لوگوں نے سوال کیا قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، تو جاؤ اللہ واضح کر دیتا ہے، تم پر ابھی واضح نہیں ہوئی کلالہ کی بات، لو واضح کر دیتا۔ تو قرآن کے اندر بھی بعد میں واضح کر دی گئی چیزیں، اور یہ کہ پھر حدیث جو ہے سب سے بڑی شے ہے کہ جو اس کی بیان کرنے والی ہے۔ جو انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، یہ ذکر ہم نے اے محمد آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ واضح کریں اس کو ان لوگوں کے لیے جن کے لیے ہم نے اسے نازل کیا ہے۔ نازل آپ پر کیا ہے، صرف آپ کے لیے تو نہیں کیا ہے آپ پر، نازل کیا ہے لوگوں کے لیے۔ اب ان کو واضح کرنا، اس کے اندر کہیں اگر کوئی اشکال ہو تو اسے حل کرنا، کہیں کوئی اگر اجمال ہے تو اس کی تفصیل بیان کرنا، یہ آپ کا کام۔ کلا بل تحبون العاجلہ، کوئی نہیں، تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم عاجلہ سے محبت کرتے ہو، یہ اس دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہو۔ دیکھیے اب پھر خطاب شروع ہو گیا کفار سے۔ وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو تم چھوڑ دیتے ہو، نظر انداز کر دیتے ہو۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، حالانکہ بہت سے چہرے اس دن ہوں گے تر و تازہ، میدان قیامت میں کھڑے ہوں گے تو جیسے اسکول چلڈرن کھڑے ہوتے ہیں اپنا رزلٹ سننے کے لیے، تو بعضوں کے چہرے کھلے ہوتے ہیں، پہلے سے معلوم ہے انہیں کیا کچھ کر کے آئے تھے، اور بعض کے چہروں کے اوپر دھواں ہے، اس لیے ہے کہ انہیں پتا ہے کہ کیا ہی کچھ نہیں تھا، فیل تو ہونا ہی ہونا، تو چاہے اب رزلٹ ڈکلیئر نہیں ہوا، رزلٹ ان کے چہروں پر لکھا ہوا ہے۔ تو وجوہ یومئذ ناظرہ، بہت سے چہرے ہوں گے تر و تازہ، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے۔ اس میں بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ناظرہ سے مراد ہے انتظار کر رہے ہوں گے اپنے رب کی رحمت کا، اس لیے کہ رؤیت باری تعالیٰ جو ہے وہ تو ممکن نہیں ہے کہ میدان حشر میں ہو جائے، لیکن میرے نزدیک انہی حضرات کی رائے زیادہ صائب ہے جو سمجھتے ہیں کہ رؤیت ہوگی۔ اہل ایمان کو عین میدان حشر میں بھی ایک درجے کی رؤیت باری تعالیٰ سے مشرف کیا جائے گا۔ یہ مضمون آ جائے گا سورہ مطففین میں، واضح ہو جائے گا۔ اس کے برعکس وجوہ یومئذ باسرہ، بہت سے چہرے ہوں گے اس روز سوکھے ہوئے، اترے ہوئے، اداس۔ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، ان کو یقین ہوگا کہ اب ان کے ساتھ وہ سلوک ہوگا جو ان کی ریڑھ کی ہڈیاں توڑ کے رکھ دے گا۔ صدق اللہ العظیم۔